بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا امام المتقین۔ آج امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام کی شب شہادت ہے، لہٰذا اس مناسبت سے امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کے آخری وہ کلمات جو آپ نے اپنے بہت ہی قریبی صحابی اسبغ بن نباتہ سے کہے ہیں، وہ حدیث جو اسبغ بن نباتہ نے آپ سے نقل کی ہے اسے آپ کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اسبغ بن نباتہ کون ہیں؟ بہت ہی قریبی صحابی ہیں امیر المومنین کے، شرطۃ الخمیس میں تھے آپ، یعنی وہ لوگ جو ہمیشہ امیر المومنین علیہ السلام کے ارد گرد رہا کرتے تھے، چاہے جنگ کا میدان ہو یا پھر عام دنوں میں بھی امیر المومنین کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے، آپ کے محافظین میں سے تھے، آپ کے بہت ہی نزدیک لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اسبغ بن نباتہ سے بہت سی روایات نقل کی گئی ہیں اور شیعوں کے نزدیک آپ کا بہت احترام ہے، معتبر شخصیت کے مالک ہیں آپ۔ وہیں دوسری طرف مخالفین امیر المومنین نے آپ کو رافضی یا دوسرے القاب سے نوازا ہے، جو خود اپنے آپ میں آپ کی عظمت کو بیان کرتا ہے کہ چونکہ دشمنان اہل بیت اور خاص کر کے حاکم شام کا جو درباری مورخین تھے یا لکھنے والے تھے، وہ جس طرح سے اہل بیت علیہم السلام کی شان میں گستاخی کرتے تھے، جسارت کرتے تھے، آپ کے جو بہت زیادہ نزدیک لوگ تھے، معتبر لوگ تھے، ان کی بھی شخصیت کشی کی کوشش کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اگر مخالفین اور دشمنان آپ کو رافضی یا دوسرے القاب دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ آپ کی عظمت کو بیان کرتا ہے، آپ کی بزرگی کو بیان کرتا ہے۔ اسبغ بن نباتہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کے سر مبارک پر جب ابن ملجم ملعون نے ضربت لگائی ہے اور آپ کے آخری لمحات ہیں، اس وقت میں ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوا، امیر المومنین علیہ السلام کے پاس بیٹھ جاتا ہوں، امیر المومنین نے مجھے دیکھا اور اپنے نزدیک آنے کا حکم دیا، میں ان کے نزدیک گیا، آپ نے کہا اے اسبغ، جس طرح سے تم میری عیادت کے لیے آئے ہو اسی طرح سے میں پیغمبر کی عیادت کے لیے بھی گیا تھا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں ان آخری لمحات میں تمہارے سامنے کچھ بیان کروں؟ شاید یہ ہماری اور تمہاری آخری گفتگو ہو۔ اسبغ نے کہا یا امیر المومنین، میں سننے کے لیے حاضر ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ جس طرح تم میری عیادت کے لیے آئے ہو میں پیغمبر کی عیادت کے لیے گیا تھا، پیغمبر نے میرے سامنے یہ حدیث بیان کی ہے جسے میں تمہارے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے مجھ سے کہا اے علی، لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤ اور پھر جب لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں تو ممبر پہ جانا اور ممبر پہ وہ جگہ جہاں میں بیٹھتا ہوں اس سے ایک نیچے والے زینے پہ بیٹھ کر لوگوں کو مخاطب کر کے یہ کہنا الا من اقا والدیہ فلعنۃ اللہ علیہ، جس نے بھی اپنے والدین پر جفا کی اللہ کی لعنت ہو اس پر۔ الا من ابقا من موالیہ فلعنۃ اللہ علیہ، اور وہ غلام، وہ بندہ جو اپنے مالک سے فرار کر جائے، اس سے دور ہو جائے، اس کے قریب نہ آئے، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ الا من ظلم اجیرا اجرتہ فلعنۃ اللہ علیہ، اور جو شخص اپنے اجیر کی اجرت نہ دے، اس پر ظلم کرے اس کی اجرت ادا کرنے میں، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ میں منبر پہ گیا، میں نے مسلمانوں کو جمع کرنے کے بعد یہ فقرات مسلمانوں کے سامنے کہے، اور اس کے بعد ایک مسجد کے ایک کونے سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے علی، آپ نے یہ جو حدیث پیغمبر کی ابھی بیان کی ہے، اگر ممکن ہو تو اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیجئے۔ میں خاموش رہا، میں واپس پیغمبر کے پاس آیا اور پیغمبر سے میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کے ایک صحابی نے اس طرح سے سوال کیا ہے، دریافت کیا ہے اور اس حدیث کی وضاحت چاہی ہے۔ پھر امیر المومنین نے اسبغ بن نباتہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ان کی ایک انگلی کو پکڑ کے کہتے ہیں اے اسبغ، جس طرح میں نے تمہارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا ہے، تمہاری انگلی اپنے ہاتھ سے پکڑی ہے، پیغمبر نے بھی میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا اور میری انگشت کو پکڑ کر کہا تھا اے علی، جا کر مسلمانوں سے اس حدیث کی وضاحت میں یہ بیان کرو کہ میں نے جو یہ کہا الا من اق والدیہ فلعنۃ اللہ علیہ، کہ جو اپنے والدین پر جفا کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے، تو مسلمانوں سے جا کے یہ کہہ دو الا وانی وانت ابوا ہذہ الامہ، اے علی، لوگوں سے جا کے کہہ دو کہ ہم اور تم اس امت کے باپ ہیں، جس نے ہم پر جفا کی اس پر اللہ کی لعنت ہو، اور جو اللہ کی لعنت کا مستحق قرار پائے پھر وہ
جہنمی ہوتا ہے، اس کا بہشت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ کیسے کوئی انسان اپنے باپ پر جفا کرتا ہے، اس کی بات نہ مان کر، اس کی بات کی خلاف ورزی کر کے، اس کا احترام نہ کر کے۔ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو کسی بات کا حکم دے اور بیٹا اس کے حکم کی تعمیل نہ کرے تو یعنی اس نے اس پر جفا کی ہے۔ اگر باپ اپنے بیٹے کو کوئی نصیحت کرتا ہے، نصیحت پر عمل نہ کرے بیٹا، تو اس کا مطلب بیٹے نے اپنے باپ پر جفا کی ہے۔ تو اگر عام باپ کا یہ حق ہے کہ اس کے حکم کی تعمیل نہ کی جائے تو بیٹے نے جفا کی ہے، اس کی نصیحت پہ عمل نہ کی جائے تو بیٹے نے جفا کی ہے۔ تو جو امت کا باپ ہو، جو امت کے باپ ہوں، اگر انہوں نے ہمیں کوئی حکم دیا ہے ہم اس پہ عمل نہ کریں تو ہم نے ان پر جفا کی ہے۔ اور جو پیغمبر پہ جفا کرے، جو امیر المومنین پہ جفا کرے، پھر اس کا کیا مقام ہوگا اللہ کے نزدیک ہم خود بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ خود پیغمبر نے کہا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ کی لعنت ہو اس پہ جو پیغمبر پہ جفا کرے، جو امیر المومنین پہ جفا کرے۔ پھر پیغمبر امیر المومنین سے فرماتے ہیں اے علی جا کے لوگوں سے یہ کہہ دو أَلَا مَنْ أَبْقَى مِنْ مَوَالِيهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وہ بندہ جو اپنے مالک سے دور ہو جائے، فرار کر جائے، اس کے پاس سے، اس کے قریب نہ آئے، اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ أَلَا وَإِنِّي وَأَنْتَ مولیٰ ہذہ الامہ فعلی من ابقى عنا لعنت اللہ علیہ۔ اے علی، اگر کوئی بندہ اپنے مالک سے دور ہو جائے، اس سے فرار کر جائے، اس کے نزدیک نہ آئے تو اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اور ہم اور تم تو اس امت کے مولا ہیں۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، اے علی ہم اور تم اس امت کے مولا ہیں۔ اگر کوئی ہم سے دور ہوتا ہے، اگر کوئی ہم سے فرار کرتا ہے تو پھر اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی اگر امیر المومنین کے احکامات اور ان کی تعلیمات سے کوئی آج فرار کرے، کوئی دوری اختیار کرے، اس پر عمل نہ کرے تو پھر پیغمبر کی زبانی وہ لعنت کا مستحق ہے، اور جو اللہ کی لعنت کا مستحق ہو پھر اس کا جہنم کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جب ایک عام مولا کا بندہ اس سے بھاگے تو اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے، تو پیغمبر فرماتے ہیں پھر ہم اور علی تو اس امت کے مولا ہیں، ہماری اطاعت تو اللہ نے واجب قرار دی ہے۔ الا من ظلم اجیرا اجرتہ فلعنۃ اللہ علیہ، جو اپنے اجیر کی اجرت نہ دے اس نے اس پر ظلم کیا ہے، اس نے اس پر جفا کی ہے، اور جو اپنے اجیر کی اجرت دینے میں ظلم کرے اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ اور اس امت کے اجیر ہم ہیں اور تم۔ جس نے ہماری اجرت نہ دی اس نے ہم پر جفا کیا، اس نے ہم پر ظلم کیا، اور جس نے ہم پر ظلم کیا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ پیغمبر اور امیر المومنین کی اجرت کیا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، انہیں اجرت مال نہیں چاہیے، انہیں اجرت میں مودت چاہیے۔ اور اگر ہم میں سے کسی نے پیغمبر اور امیر المومنین کی اجرت ادا نہیں کی ہے تو پھر خدا نخواستہ ہم میں سے کسی کا شمار ایسے لوگوں میں بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کی لعنت کا مستحق قرار پائے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنا ہے پیغمبر کی اس حدیث کے مطابق کہ ہمیں ان تینوں مرحلوں میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علیہ السلام اور اہل بیت علیہم السلام کی پیروی کرنا ہے، ان کی اطاعت کرنا ہے، اور اطاعت کر کے ہمیں اس مرحلے میں پہنچنا ہے کہ جہاں پہ ہمیں حقیقی شیعہ امیر المومنین کا کہا جا سکے۔ یہ بہت آسان ہے کہ ہم زندگی بھر اپنے کو اہل بیت اور امیر المومنین کا شیعہ کہتے رہیں، لیکن حقیقی شیعہ وہی ہے جب ادھر سے ہمیں یہ ضمانت مل جائے کہ ہمارا شیعہ ہے۔ اگر اہل بیت علیہم السلام، اگر امیر المومنین یہ مانتے ہیں کہ ہمارا شیعہ ہے تو پھر ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، لیکن ہم لاکھ زندگی بھر دعویٰ کرتے رہیں اگر امیر المومنین قبول نہ کریں، لیکن یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہم امیر المومنین کے واقعی شیعہ ہیں، حقیقی شیعہ ہیں یا نہیں ہیں؟ ایک آسان نسخہ ہے، وہ احادیث، وہ روایات جس میں ائمہ اطہار علیہم السلام نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی یہ عمل انجام نہ دے فلیسا منی یا فلیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کم از کم ہم ان روایات پر عمل کریں جس میں اہل بیت علیہم السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے یہ عمل انجام نہیں دیا تو پھر فلیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج کی شب بہت ہی غم والی شب ہے، مصیبت والی شب ہے،
اور روایات میں نقل ہوا ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کے سر مبارک پر ابن ملجم ملعون نے ضربت لگائی ہے اور وہ کاری زخم جو امیر المومنین کے سر پہ لگا ہے، آپ نے کوئی فریاد نہیں کی، بس آپ نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ امیر المومنین کے لیے نقل ہوا ہے کہ آپ ذکر خدا کر رہے تھے، اللہ کی یاد کر رہے تھے، اور آنکھیں آپ کی آسمان کی طرف تھیں، آسمان دیکھ رہے تھے۔ شاید امیر المومنین اس لیے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ انہیں اپنے اہل بیت کے لیے اطمینان تھا، اپنے بچوں کے لیے اطمینان تھا کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن حسن و حسین ہیں جو زینب و ام کلثوم کا خیال رکھیں گے، دوسرے گھر کے لوگوں کا خیال رکھیں گے۔ لیکن ایک ایسی کیفیت ہمیں کربلا میں بھی نظر آتی ہے جب سرکار سید الشہداء پر شمر ملعون ضربت لگا رہا ہے، کند خنجر سے وار کر رہا ہے، تو وہاں پہ سرکار سید الشہداء وہاں پر بھی ذکر الہی کر رہے ہیں، لیکن انداز امیر المومنین سے تھوڑا بدلہ سا ہے۔ امیر المومنین آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، امام حسین علیہ السلام خیموں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہاں امیر المومنین کو اطمینان تھا کہ حسن و حسین ہیں، لیکن یہاں پہ سرکار سید الشہداء کو معلوم ہے ہماری شہادت کے بعد دشمن یہ لعین خیموں میں جائیں گے، خیموں میں آگ لگائی جائے گی، اہل بیت کو اسیر کیا جائے گا۔ اللہم الان قتلۃ امیر المومنین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔